السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب آگے 4 اسماء حسنی آئے، ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ هو الاول، وہ اول ہے۔ کیسے؟ جب کوئی بھی نہیں تھا نا تب وہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کو سجھاتا ہے کہ دیکھو اس نے فلاں کو پیدا کیا، فلاں کو پیدا کیا، تو سب اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان سجھاتا ہے انسان کو۔ حالانکہ ہمارا بیلیو ہے کہ جس کو کسی نے پیدا کیا ہو وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اوپر اوپر اگر جاتے رہیں تو کوئی ایک ہستی تو ایسی ہے نا جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہی خدا ہے، بس یہ بات سمجھ لیں۔ بے عقلی کی بات ہے جو کوئی پوچھے کہ نہیں پھر خدا کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جس کو کسی نے پیدا کیا ہو۔ وہ اول ہے، الاول، وہی تھا جب کوئی نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ وہ اول ہے، الاول ہے ہماری زندگی میں، وہی اول ہو، ٹاپ پر وہی ہو، ہماری زندگی کی شروعات اسی سے ہو اور اینڈ بھی اسی پر ہو۔ ہمارے دن کی شروعات اسی کے نام سے ہونی چاہیے۔ والآخر، آخر بھی وہی ہے۔ جب قیامت آ جائے گی نا، سب مخلوقات کو موت آ جانی ہے۔ ساری مخلوق، انسان، فرشتے، جن، حشرات، ایوری تھنگ، ایک اللہ کی ذات ہی ہے جو باقی رہے گی۔ جب کوئی نہیں ہوگا نا تو وہی ہوگا۔ اور اسی طرح ہماری زندگی کا آخر بھی اللہ ہی ہونا چاہیے۔ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو زبان پر اللہ کا ہی نام ہو۔ والظاہر والباطن، اب دیکھیں اول و آخر اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر ظاہر اور باطن وہ بھی اپوزٹ ہیں۔ تو ظاہر اتنا آبویس ہے کہ جدھر کو دیکھو گے نا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی، اس سے اللہ کو آپ پہچان سکتے ہو، اتنا ظاہر ہے۔ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ نہیں اللہ نہیں ہے، یہ چیزیں کسی نے نہیں بنائی ہوئی۔ ظاہر کا معنی پھر بلند ہونے کا بھی ہے، غالب ہونے کا بھی ہے، مقام کے لحاظ سے اور ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ وہ اتنا بلند ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بلند نہیں، نہ مرتبے میں، نہ قوت میں، نہ طاقت میں، نہ شان میں، کوئی اس سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ والباطن، اور وہ باطن بھی ہے، چھپا ہوا ہے، اتنا چھپا ہوا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی اور وہ ہر آنکھ کو دیکھ لیتا ہے۔ کوئی اس ذات کا ادراک نہیں کر سکتا، اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہے۔ دیکھیں ہم اپنی محدود سی عقل کے ساتھ نا ان اسماء کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ ان اسماء کی گہرائی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مثلاً الرحمن کو اب ہم لے لیں، اس کا معنی سب کو پتہ ہے، لیکن اگر گہرائی میں جائیں نا تو پوری طرح ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، جنت میں جانے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد بھی پوری طرح اللہ تعالیٰ کو جان نہیں سکتے۔ جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں نا، تو کیا ہم اس کو جان پائے ہیں؟ ان کو پوری طرح نہیں، دیکھنے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تو وہ ایسا باطن ہے کہ ہم اس کی ذات کی گہرائی میں جا ہی نہیں سکتے، اس کی صفات کو صحیح طرح سے ہم پہچان ہی نہیں سکتے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کو اگر آپ لے لینا، اپنی پوری زندگی لگا دیں اس کو سمجھنے میں، اتنی گہرائی ہے نا کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، کہاں کہاں اس کی قدرتیں ہیں، کیا کیا اس کے کام ہیں۔ آگے آیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ کچھ اس سے چھپا ہوا ہے یا کچھ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ تو سینوں کے اندر کے راز تک کو جانتا ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم تو خود کو جاننے کے لیے ہاروسکوپ دیکھتے ہیں نا، اس کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے اس میں، حاسد ہوتے ہیں، بڑے بخیل ہوتے ہیں، بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو خود اس میں رکھ کر دیکھتے ہیں کہ اچھا میں ایسی ہوں۔ اتنی بے عقلی کی انتہا ہے نا، اپنا خود بھی نہیں پتہ، خود کو اس میں رکھ کر دیکھتے ہیں کہ اچھا میرا نیچر ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا۔
اچھا، اللہ تعالیٰ کی اتنی شان بیان ہوئی ہے نا، اس کے بعد یہ بات آئی، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے آسمان و زمین کو 6 دن میں۔ وہ ہے اللہ۔ آسمان و زمین دیکھتے ہو نا تم، جو اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور وہ جو یحیی و یمیت ہے، اور وہ جو قدیر ہے، ہر چیز کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی دعویٰ؟ کوئی بھی بہت جینیس ہو، کتنی بھی ڈگریاں لے رکھی ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں۔ جتنا زیادہ انسان علم لیتا ہے نا، اس کو تو اپنی جہالت کا اور زیادہ اعتراف ہونے لگتا ہے کہ واقعی میں تو کتنی جاہل ہوں۔ اور جو کہتا ہے نا بس مجھے سب آ گیا، سب پتہ ہے مجھے، اس کو تو پھر کچھ بھی نہیں آتا۔ علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو، زمین کو، تو انسان کے دل میں عظمت آتی ہے نا کہ اچھا اللہ، وہ اللہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو، اور 6 دن میں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کن کہہ کر بھی پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چاہے تو 2 دن میں پیدا کر دے، 5 دن میں، 6 دن کیوں آیا؟ اور یہ 6 دن دنیا کے 6 دن ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں کے 6 دن ہیں، یا کوئی اور ادوار ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور 6 دنوں میں ہی کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ جب ہم نے مان لیا نا کہ وہ الحکیم ہے تو کوئی حکمت ہوگی۔ اب کھوج لگائی گئی کہ 6 ہی دنوں میں کیوں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب چاہے کوئی بھی گنتی ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ اب اس کا معنی بس جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی جیسی شان کے لائق ہے، اسی طرح وہ عرش پر مستوی ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا اس کی کیفیت، یعنی یہ ایمان تو ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مگر اس کی کیفیت، یہ سوال کرنا بھی بدعت ہے، یہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا انسان سمجھ سکتا ہے اس بات کو؟ جب نہیں سمجھ سکتا تو پھر اس طرح کے سوال کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ ایک صحابی کی لونڈی تھی تو وہ اس کو آزاد کرنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس کو لے کر آؤ۔ وہ ذرا دیوانی سی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ آپ سے کوئی اگر سوال پوچھے تو کیا کہیں گے؟ یہ نہ کہیے گا کہ ہر جگہ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہاں اپنی صفات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے۔ یہ قرآن میں ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات آتی ہے تو یہی آیا کہ وہ عرش پر ہے۔ تو اس لونڈی نے انگلی اٹھا کر اوپر کر کے کہا آسمان میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے فرمایا یہ مؤمنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ یعنی ایمان کا ٹیسٹ لیا نا، اور 2 سوال کیے۔ قرآن میں جگہ جگہ دلائل ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، اور جب ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا تو اوپر کو نظر اٹھتی ہے نا، خود بخود اٹھتی ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ جہاں پر وحی کی بات آتی ہے اور اپنے احکامات کے اترنے کی بات آتی ہے تو انزال کا لفظ آتا ہے۔ انزال اوپر سے نیچے کو اترنا ہوتا ہے، اور صفات کے اعتبار سے اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے دیکھنے، اپنے سننے، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اپنی صفات میں، ذات میں نہیں۔